Exercise number 19. In December 1930, Dr. Muhammad Iqbal was invited to preside over the annual meeting of All India Muslim League at Allahabad. دسمبر 1930 کو الہ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے لیے ڈاکٹر محمد اقبال کو مدعو کیا گیا. In his address, he openly opposed the idea of power sharing between Hindus and Muslims as one nation. اپنے خطاب میں انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بطور ایک قوم کے طور شریک اقتدار کرنے کے نظریے کی کھلم کھلا مخالفت کی. He declared that the movement to apply one constitution to both the Hindus and Muslims would result in a civil war. انہوں نے اعلان کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں پر ایک ہی آئین لاگو کرنے کی تحریک کا نتیجہ خانہ جنگی کی شکل میں نکلے گا. He wanted to see the Punjab, Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa as a single state for the Muslims so that they should live according to the teachings of Islam. وہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو مسلمانوں کے لیے ایک واحد ریاست کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. We can say that Allama Iqbal was the first thinker to give us the idea of a separate homeland for the Muslims of India. ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال پہلے مفکر تھے جنہوں نے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نظریہ پیش کیا. That is partition of subcontinent into two sovereign states. اس سے مراد یہ ہے کہ برصغیر کی دو خود مختار ریاستوں میں تقسیم. The Muslims soon realized the importance of the demand for two separate states. مسلمانوں کو جلد ہی دو الگ ریاستوں کے مطالبے کی اہمیت کا احساس ہوا. It was then the Pakistan Resolution was adopted in 1940. اسے پھر 1940 میں قرارداد پاکستان کے طور پر اپنا لیا گیا. سب سے پہلے اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا الہ آباد کے مقام پر جو سالانہ اجلاس ہوا تھا اس کی صدارت کرنے کے لیے سن 1930 میں دسمبر 1930 میں علامہ اقبال کو دعوت دی گئی تھی. اپنے خطاب میں انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور اگر ہم ان کو ایک ملک دے جائیں گے اور کسی ایک کے پاس اگر اقتدار چلا گیا تو اس طرح سے جو ہندو مسلم دو قومی نظریہ ہے اس کی مخالفت ہوگی. تو اس لیے دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے اور دونوں کو اپنی اپنی حکومت دے دی جائے. ہندوؤں اور مسلمانوں پر ایک آئین لاگو نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑے خانہ جنگی کی شکل پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، وہاں ایک الگ ریاست ہوگی، ان کو ملا کے ایک اسلامی ریاست بنائی جائے گی جہاں پہ مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں گے. تو اس لحاظ سے علامہ اقبال وہ پہلے مفکر تھے جنہوں نے ایک علیحدہ وطن کا نظریہ پیش کیا تھا. تو اس طرح برصغیر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک طرف ہندوؤں کی ریاست اور ایک طرف مسلمانوں کی. آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت کے بارے میں اندازہ ہو گیا کہ کتنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے ایک الگ جماعت اور ایک الگ ملک کا ہونا، کیونکہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے مذہبی عقائد میں فرق کی وجہ سے آئے دن ملک میں انتشار، فساد، جھگڑے پیدا ہوا کرتے تھے. بعد میں جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی 1940 میں تو اس میں بھی یہی پوائنٹس جو ہیں وہ پیش کیے گئے، یعنی جو خطبہ الہ آباد ہے وہ قرارداد پاکستان کی بنیاد بن گیا. سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے Where was the annual meeting of All India Muslim League held in 1930? Annual meeting of the All India Muslim League was held at Allahabad in 1930. تو سوال کے اندر سے اگر جواب کریں گے The annual meeting of All India Muslim League was لکھ لیں گے held in 1930 ایٹ الہ آباد. ایٹ الہ آباد کو ہم پیراگراف میں سے کر لیں گے. فرسٹ پیراگراف کی 3rd لائن ہے جہاں پہ ایٹ الہ آباد لکھا ہوا، باقی حصہ سوال کے اندر سے ہوگا اور دا کا ٹی کیپٹل ہو جائے گا. کوشچن نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے Who was invited to preside over the session? اجلاس کی صدارت کے لیے کسے مدعو کیا گیا؟
اب یہاں پہ انہوں نے صرف جو ہے نام پوچھا ہوا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو انوائٹ کیا گیا تھا، تو ہو کو کاٹ کے ڈاکٹر محمد اقبال لکھ لیں گے، تو واز انوائٹیڈ ٹو پریزائڈ اوور دا سیشن، کوشچن مارک کو کٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے واٹ آئیڈیا ڈیڈ علامہ اقبال اپوز، علامہ اقبال نے کس نظریے کی مخالفت کی؟ علامہ اقبال اپوز دی آئیڈیا آف پاور شیئرنگ ٹوگیدر آف ہندوز اینڈ مسلمز ایز ون نیشن۔ پہلے پیراگراف کی 4th لائن ہے ہی اوپنلی اپوز دی آئیڈیا آف پاور شیئرنگ بٹوین ہندوز اینڈ مسلمز ایز ون نیشن۔ ہی کا ایچ جو ہے وہ ہم کیپٹل کر لیں گے۔ کوشچن نمبر 4 ہے وچ پروونسز ڈیڈ ہی وانٹ ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا مسلم اسٹیٹ، یعنی کہ علامہ اقبال کن صوبوں کے بارے میں چاہتے تھے کہ وہ اسلامی ریاست میں شامل ہوں؟ ہی وانٹیڈ ٹو سی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان اینڈ دا خیبر پختونخوا ایز اے سنگل اسٹیٹ فار دا مسلمس، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے وہ یہ 4 صوبے چاہتے تھے جو ابھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلے خیبر پختونخوا کا نام سرحد تھا۔ فرسٹ پیراگراف کی 4th لاسٹ لائن ہے ہی وانٹیڈ ٹو سی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا ایز اے سنگل اسٹیٹ فار دا مسلمس۔ کوشچن نمبر 5 ہے on what grounds did he demand a separate state for the Muslims of India? He demanded a separate state for the Muslims of India on the grounds of the teachings of Islam. کوشچن میں سے آنسر اس طرح سے بنائیں گے on what کو کاٹ کے لکھیں گے the، on the grounds، اس کے بعد لکھیں گے of، پھر teachings of Islam ہمیں پیراگراف سے مل جائے گا، پہلے پیراگراف کا اینڈ اور دوسرے پیراگراف کا جو شروع ہے وہاں پہ لکھا ہوا teachings of Islam۔ پھر ڈیڈ کو کاٹ دیں گے، ہی ڈیمانڈ کو بنا دیں گے ڈیمانڈیڈ، ہی ڈیمانڈیڈ آ سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمز آف انڈیا۔ فرسٹ پیراگراف کے اینڈ میں دیکھیں دا ٹیچنگس، پھر اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف آف اسلام، دا ٹیچنگز آف اسلام۔ کوشچن نمبر 6 وین واز دا پاکستان ریزولوشن اڈاپٹیڈ، قرارداد پاکستان کو کب اپنا لیا گیا؟ دا پاکستان ریزولوشن واز اڈاپٹیڈ ان 1940۔ پیراگراف میں سے کرنے کے لیے پیراگراف کا سب سے اینڈ والا حصہ دیکھیں گے، دا پاکستان ریزولوشن واز اڈاپٹیڈ ان 1940، دا کا ٹی کیپٹل کر لیں گے۔